बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बादश खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा दीन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी और आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़। मुस्तरद अहमद बिन हम्बल में रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आती हैं। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं निकाह करना चाहती हूँ, मुझे बताएं कि मर्द का हक़ क्या होता है, मुझे क्या फ़राइज़ सर अंजाम देने पड़ेंगे अगर मुझे निकाह करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मर्द की नाक से पीप बह रही हो, रेशा निकल रहा हो और ख़ातून वो रेशा अपनी ज़ुबान से चाट ले, तब भी वो उस अपने मर्द का हक़ अदा नहीं कर सकती है। फिर उस औरत के चेहरे के जब तासुरात तब्दील हुए, उसने निगाह उठाकर देखा तो हुज़ूर, अबू दर्दा रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस बात पर हैरत ज़दा हो रही हो, मेरे बस में हो तो मैं खुदा ताला रब ताला की ज़ात के बाद अगर सजदा ताज़ीमी की इजाज़त देता तो मैं ख़ातून से कहता कि अपने मर्द को ज़रूर सजदा किया करे। यह हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर फरमाया है। यह हक़ किसी आम ज़ात या आम हस्ती का मुकर्रर करदा नहीं है जिस पर कोई सवालात उठाए जा सके। ये अल्लाह और उसके रसूल का मुकर्रर करदा हदूद है जिसे एक घरेलू खातून को मानना इस्लाम के दायरे में रहते हुए ज़रूरी तस्वुर किया जाता है। ये अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को जो क़ुर्ब अता फरमाया, जंग व जिदाल के लिए, जहाद के लिए और दीगर ज़िम्मेदारियाँ माशरती जो कि मर्द के ज़िम्मे लगाई, वो ख़ातून और औरत के ज़िम्मे नहीं लगाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन को फैलाने के लिए, इस्लाम की तौसीक़ करने के लिए इसलिए मर्द को सेलेक्ट किया। नबूवत के दावेदार भी मर्द तमाम कायनात में कमोपेश 1,24,000 जो पैगम्बर मुंतखब किए गए वो भी तमाम के तमाम मर्द थे। ये अल्लाह की दनाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम है, उसी की हिकमत है कि वही बेहतर जानता है कि उसने ऐसा क्यों कर रखा है। इसलिए इस बात पर बहुत सी ख़वातीन को बिलाशुबा एतराज़ भी होता है कि क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ मर्द हज़रात को इतनी इज़्ज़तें बख्शी, इतनी ज़्यादा क़ुर्बतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अता फ़रमाई और विलायत के दर्जात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द हज़रात को ही ज़्यादा अता फ़रमा रखे हैं। लेकिन जो भी हुक्म रब ताला की ज़ात से उस मुक़द्दस हस्ती की तरफ से मखलूक को मिलता है, ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह वो औरत हो, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम उस पर अमल पैरा रहें, उस पर उसको ज़रूर कबूल करें, वरना हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तक़सीम पर एतराज़ात कैसे कर सकते हैं, हम उसकी दी हुई इनायात को कैसे जुटला सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात जो कि बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए है, उसको भी कैसे जुटलाया जा सकता है। मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम की वो इज़्ज़त करना, मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम के कहे बग़ैर अपने बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक ना आना और किसी को भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी दौर अक़दस में, अपनी ज़िंदगी में, हयात मुबारका में ना किसी नामहरम शख्स को देखना, इस तरह के मामलात अक्सर व बेशतर बहुत से उलमा से आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं और हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब एक ख़ुसूसियात है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अता फ़रमाई है। इसके ऊपर चलना, सुनना, बात करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ख़ातून इस हाल में दुनिया से गई जिसका मर्द
اس سے راضی رہا تو رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرماتا ہے۔ وہ جو ہی دنیا سے رخصت ہوگی فوراً اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے فوراً جنت عطا فرما دی جاتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ در حقیقت اللہ کی رضا خاتون نے اگر حاصل کرنی ہے تو اس کو اپنے خاوند کی ساتھ اچھے حسن اخلاق کے ساتھ اسی کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے، اسی کی تمام چیزیں جو اسے خوش کرتی ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ شکوہ و شکایات خواتین کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اسلام شکوہ شکایات کرنے والی خاتون کو، خواتین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ در حقیقت چونکہ اسلام ایک وہ آئین ہے، وہ اصول اور وہ قواعد و ضوابط فراہم کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی پسند کر رکھے ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری کر رکھے ہیں۔ خواتین کا یہ اظہار کرنا، یہ شکوہ و شکایات کرنا کہ میں اس مرد کے نکاح میں ہوں، مجھے ساری زندگی یہ چیز نہیں ملی، وہ اپنی ساری زندگی کی تمام چیزیں جو کہ اس نے صرف اور صرف اپنے لیے گزاری، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے گزاری، یا ساری زندگی کی جو محنت اس نے مشکلات اپنے خاوند کے ساتھ برداشت کی، اس کا یہ جملہ اس کی تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اس خاتون کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرے اور اسی چیز میں اپنے آپ کی زندگی کو بسر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے، اس پر ایک روایات میں ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو ہماری مائیں بھی آتی ہیں اور ہماری مائیں بھی آتی ہیں، بیٹیاں بھی آتی ہیں، بہنیں بھی آتی ہیں، کہ اتنی کثرت سے عورتوں کو دوزخ میں دیکھا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ عیب جوئی بہت کرتی ہیں، لعن و طعن بہت کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں، رب تعالیٰ کی بھی اور اپنے مرد کی بھی۔ تو اس لیے خواتین کے اندر اگر یہی معاملات چلتے رہے، یہی چیزیں چلتی رہیں، تو کون ہے جو کہ ان کے لیے آسانی کر سکتا ہے؟ صرف وہی ذات ہے جو کہ ان کے لیے آسانی کر سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد خواتین کے لیے ارشاد فرما رہے تھے، اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس مرد حضرات کی طرف کیا اور کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا حسن اخلاق جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہے، اور جاؤ میرے گھر جا کر پتہ کرو تم سب میں اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ محمد کی ذات ہے۔ میں تمام زوجین کے لیے عدل قائم کرتا ہوں، انصاف کی زندگی گزارتا ہوں، سب کو محبت دیتا ہوں، محبت بانٹتا ہوں۔ تو یہ محبت کا ہی ایک عنصر ہے، ایک پہلو ہے جس کے ذریعے ہم اپنے گھریلو مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اگنور کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں خوشیاں لا سکتے ہیں۔ ہمیں صوفیاء سے سیکھنے کو یہ ملا، ہم نے خود بھی اسی چیز کا مشاہدہ کیا کہ اگر دو فریقین کو آپس میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو انہیں صبر نہیں، اس چیز کو اگنور کر کے گزارنا پڑے گا، کیونکہ صبر والی زندگی ایک حد تک مقرر ہے۔ انسان بشری تقاضے کے ناطے، ایک بشر ہونے کے ناطے اپنی زبان کھول ہی بیٹھتا ہے کیونکہ صبر کی ایک حد مقرر ہے، لیکن جب کسی چیز کو اگنور ہی کر دیا گیا، اس کو بعد میں ذہن میں تصور میں لایا ہی نہیں جاتا ہے، تو زندگی بہت اچھی گزرتی ہے، بہت بہتر گزرتی ہے۔ اس لیے مرد حضرات کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھے طریقے سے
ان کے تمام رہن سہن کا اہتمام کرے، اس کی زندگی کی خواہشات ہر ممکن حد تک پوری کرنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ اپنی خواہشات ترک کرنی پڑتی ہیں، اپنی زیب و زینت ترک کرنی پڑتی ہے، اپنی عیاشی زندگی ترک کرنی پڑتی ہے، صرف اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو وہی در حقیقت بہت اچھی زندگی تصور کی جاتی ہے، وہی وہ زندگی ہے جو کہ پرسکون زندگی گزاری جاتی ہے اور ہر حال میں اللہ رب العزت کے حضور وہ مقبول رہتی ہے اور بندہ و بشر دونوں راضی رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جہاں اللہ رب العزت نے عورتوں کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں عائد کی، بہت زیادہ حکم عائد کیے، اس میں مرد حضرات کو بھی یہ تمام چیزیں ضرور جو کہ فرض تصور کی جاتی ہیں مرد کی شادی شدہ زندگی کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونا، اس پر رہنا بہت زیادہ ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے بڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بڑھ کر ہم سب کے لیے کون سی ایسی زندگی ہو سکتی تھی؟ کس چیز کو ہم تصور کر سکتے ہیں؟ گھرانہ اہل بیت سے اگر ہمیں کچھ بھی لینا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، کسی کی بھی پیروی کرنی ہے تو وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کے بعد گھرانہ مصطفیٰ اہل بیت، ان کے گھر سے ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو لے سکتے ہیں، خواہ وہ ہمارے درمیان کسی مرد نے زندگی کو گزارنا ہے، خواہ کسی عورت نے زندگی کو گزارنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ہمارا پروگرام بہت پسند آتا ہوگا، اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنی ٹیم کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے فوکس نیوز کے اس پلیٹ فارم سے تمام لوگوں کے لیے خود بھی اصلاح کرتے جائیں، اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، آپ سب کے گھر والوں کی بھی۔ تو اجازت دیجیے فوکس نیوز کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔